جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیگمنٹ ہے. آئیے سیکھیں کچھ خاص اور ذہنی آزمائش سیزن 13. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گیس کیجیے اور بتائیے بہترین خزانہ، سب سے قیمتی ترین خزانہ کون سا ہے؟ میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، اور وہ ہے ایمان، بلیف، اسلام. اور خزانے کے حوالے سے تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں: جو خزانہ موجود ہے وہ محفوظ رہے، اور دوسری بات کہ وہ تھوڑا سا بڑھ جائے. اینڈ ریممبر، ایمان اور شرم و حیا دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھے گی دوسری بھی بڑھے گی. تو یہ شرم و حیا کتنی اہم ہے. اٹس جسٹ لائک این امبریلا. یہ ایک چھتری کی طرح ہوتی ہے. جس طرح چھتری جب سر پہ آ جائے تو پورے جسم کو کور کرتی ہے، اسی طرح شرم و حیا وہ انسان کی زندگی کی ہر ڈائمینشن کو کور کرتی ہے. بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، شرم و حیا یہاں پر ضروری ہوتی ہے. شرم و حیا کا اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے، اس میں کنفیوز نہ ہو. دیکھیے، ایک ایسا بچہ جو تقریر نہیں کر پا رہا، گروپ پارٹیسپیشن نہیں کر پاتا، میزبان وہ کہتا ہے کہ جی بیٹا نعت سناؤ، اور وہ بچہ مہمان کے سامنے نعت نہیں سنا پاتا، کیمرے کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، تو وہ بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرما رہا ہے، اسے شرم آ رہی ہے. دیکھیے، یہاں پہ شرم کا لفظ یوز ہوا جبکہ اس بچے میں اعتماد کی کمی ہے. ہی از لیکنگ کانفیڈنس. شرم سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ اور اس کے مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اس سے بچنے کو شرم کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے، اگر بچے میں اس طرح کی علامات زیادہ دیر تک رہیں تو اس کا چیک اپ کروائیں، وہ نفسیاتی مریض ہو سکتا ہے. کانفیڈنس، اعتماد، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن شرم و حیا کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ تو جب سے انسان دنیا میں آیا تبھی سے اس کی تربیت میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک انسان کا جسم، ایک انسان کی زندگی اس کی سلطنت ہے، اس کی امپائر ہے، اور کوئی سلطنت ایسی نہیں ہوتی جس کا بارڈر نہ ہو. تو کیا آپ نے اپنی سلطنت کا، اپنی زندگی کا کوئی بارڈر بنایا؟ یاد رکھیے، دو چھوٹے الفاظ ہیں، یس اور نو. انسانی تاریخ میں سب سے چھوٹے لیکن سب سے اہم ترین الفاظ ہیں. اور ایک مسلمان اپنی زندگی کے بارڈرز کے یس اور نو کا تعین کس حساب سے کرے گا؟ شرم و حیا کے حوالے سے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہے. اسٹریٹ، سمپل اینڈ کلیئر، یہ ریڈ لائن ہے. تو شرم و حیا کے بارے میں جب بھی ہم سنتے ہیں، عام طور پہ یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ چیز صرف عورتوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اور مرد کی ذمہ داری تو زیادہ ہے کہ اس کے تحت آنے والے تمام گھر والوں کی شرم و حیا کا تو وہی رکھوالا ہے. یاد رہے، مردوں کے اخلاق اور عادات بگڑنے سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور عورتوں میں اگر یہ بیماری آ جائے تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کپڑوں کے 3 مقاصد عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں. کپڑے جسم کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، آرائش و زیبائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو کپڑے سارے کام کرتے چلے جائیں، اگر جسم ہی صحیح طرح سے نہ ڈھانپا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ شرم و حیا انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. وہ کس طرح نکھر کے سامنے آئے گی اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے. حقیقی حیا کا تصور صرف اسلام دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو شرم و حیا کا گہوارہ بنائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.